بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین اسلام کے لیے چن لیا ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ملک کے طول و عرض میں دارالاتسام پاکستان، اس کے ادارے اور اس کے افراد کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دارالاتسام پاکستان کا کام الحمدللہ اس کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، تو اس کا ہم نے ایک سیاسی ونگ بنایا۔ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، پاکستان مومن لیگ کے نام سے، مومنوں کے نام سے پاکستان مومن لیگ۔ وہ سیاسی شعبہ جو ایک سیاسی ونگ بنایا، اس کے کئی مقاصد تھے۔ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ ہم نے یہ زبور میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے جو صالح ہیں، یعنی کہ اس زمین پر خلافت، سیاست اور حکومت نیک لوگوں کے اہل ہیں، وہ اس اہل ہے کہ وہ حکومت کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ انبیاء کیا کرتے تھے، انبیاء کرام تھے کہ وہ سیاست اور حکومت کرتے تھے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام اس امت میں سب سے پہلے آپ عظیم حکمران، حاکم، سیاستدان سب تھے، اور آپ کے بعد سب سے جو کبار صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ حکومت، سیاست اور خلافت کی۔ یعنی کہ یہ جو خلافت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ تو جب یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا کام ہے، تو انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ تو مطلب کہ یہ سیاست اور حکومت انبیاء کے بعد علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پر آتے، اور یہ امت تب تک کی کامیاب رہی کہ جب اس سیاست کو علماء نے سر انجام دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں جن کی تربیت ہوئی ان عظیم صحابہ کرام نے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ مسئلہ یہی بن گیا کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا، اس نے یہ تفریق کر دی۔ ہمارے علماء نے یہ سمجھا کہ صرف ہمارا کام ہے مسجد میں نماز پڑھانا یا ہفتے بعد خطبہ جمعہ دینا، صرف آ جا کے ہماری یہ ڈیوٹی ہے، یہ بچے پڑھا لیے، جس وجہ سے ائمہ مساجد، مدرسین، خطباء، ان کے وقار میں، ان کے مرتبے میں، معاشرے میں وہ معاملہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ سمجھا یہ گیا کہ یہ بس مسجد والے ہیں، ان کا مسجد سے باہر کام نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ معیشت کا شعبہ ہو، تجارت کا ہو، سائنس کا ہو، طب کا ہو، وہ سیاست کا ہو، عدالت کا ہو، دین ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور علماء کا کام ہے کہ وہ بھی ہر شعبے میں رہنمائی کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہماری زمین میں کہ وارث کی اہلیت ہی ہمارے نیک بندے رکھتے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں نا تو یہ کام کریں کہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں۔ تو یہ نظام علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پاکستان مومن لیگ بنانے کا بنیادی ایک تو مقصد یہ تھا کہ یہ سب کو بتایا جائے کہ سیاست انبیاء کرام کا مشن تھا، تو لہٰذا انبیاء کے بعد یہ علماء کا حق ہے کہ علماء جو ہیں وہ اس میدان میں آئیں، جو کام انبیاء کرام نے کیا، جو صحابہ نے کیا۔ آج یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے ملک میں یا اسلامی ممالک میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نااہل لوگ اس پر آ چکے ہیں۔ یہ تو قیامت کی علامت ہی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نااہل لوگوں کے سپرد معاملات ہو جائیں گے، کہ جو اس اہل ہی نہیں ہے، جن کا کام ہی کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، لوٹنا ہے، اپنے محل بنانا ہے،
تو وہ کس طرح لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ تو یہ انبیاء کے بعد علماء کا، تو یہ پاکستان مومن لیگ کا ایک بنیادی مقصد ہے اس کو بنانے کا، اس کو قائم کرنے کا، کہ اسلام اور سیاست کو الگ نہ سمجھا جائے۔ دین اسلام کے اندر سیاست ہے، دین اسلام کے اندر سائنس ہے، دین اسلام کے اندر معیشت ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ معاشرے کی ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھے، غور کرے، تو سیاست بھی دین اسلام کا شعبہ ہے۔ انبیاء نے یہ کام کیا، صحابہ نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ائمہ جہاں وہ مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے سیاست اور حکومت بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ ایک تو یہ پاکستان مومن لیگ کے حوالے سے ہمارا معاملہ ہے، تو اس لیے ہمارا ورک جو زیادہ ہے پاکستان مومن لیگ کا، وہ علماء، طلباء اور مدرسین ہے، کہ ان کو سیاست کے دائرے میں لائیں، اس میدان میں لائیں کہ پورے ملک میں جو بھی علماء ہیں، مدرسین ہیں، خطباء ہیں، وہ میدان سیاست میں عملی طور پر آئیں۔ اور اسی طرح تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آج ائمہ مساجد، علماء کرام، مدرسین اس مہنگائی کے دور میں سب سے زیادہ پیسے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ جو مسجدوں کی انتظامیہ ہیں، مدارس کی ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن عام طور پر وہ باقی کاموں پر بہت خرچ کریں گے، لیکن مسجد کے امام کی، مسجد کے خطیب کی تنخواہ، وظیفہ بہت کم ہے حالات کے مطابق، مہنگائی جس قدر ہے۔ اس لیے پاکستان مومن لیگ کا یہ بھی مقصد ہے کہ علماء کرام کو، طلباء کو، مدرسین کو ایک ہنر، روزگار مہیا کرنا، تاکہ علماء کرام اپنے علم کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، تدریس کے ساتھ کوئی ایسا کاروبار کریں، ایسی تجارت کریں، ساتھ ایسا کوئی ان کے پاس ہنر ہو کہ وہ معاشرے میں باعزت طریقے سے کما سکیں۔ ان کو یہ نہ ہو کہ یہاں مسجد سے چھٹی ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا، اگر مدرسے سے فارغ کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ان کے پاس ایک ایسا بہترین روزگار ہو کہ مسجد میں، مدرسے میں وہ مفت بھی ان کو خدمت دینی پڑے تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو معاشی طور پر۔ آج بہت سے علماء ہیں جو دو ٹوک حق نہیں بیان کر پاتے، یا صحیح طرح وہ سب کچھ نہیں بیان کر پاتے کہ کہیں ہمیں یہاں سے فارغ نہ کر دیا جائے۔ ان کو معاشی مسائل سامنے آ جاتے ہیں، وہ مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ کم تنخواہ پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ تو اگر ایک عالم دین وہ معاشی طور پر بہتر ہوگا تو وہ حق بھی دو ٹوک بیان کرے گا، وہ پھر کبھی بھی کسی کے وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، وہ کسی سے دین حق میں سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ دو ٹوک حق بیان کرے گا۔ تو پاکستان مومن لیگ کا یہ بھی ایک بنیادی مقصد ہے کہ یعنی کہ ایک تو علماء کرام کو، طلباء کو، مدرسین کو اس سیاست کے میدان میں عملی طور پر لانا، اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ واضح کرنا کہ سیاست دین اسلام کا شعبہ ہے۔ یہ جو سیاست دان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کا کیا کام، اور دین اسلام کا ہی شعبہ سیاست ہے، یہ کام ہی علماء کا ہے، اس میں دوسرے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ علماء کو، مدرسین کو، ائمہ مساجد کو روزگار دینا کہ وہ ساتھ اپنا کام کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، تاکہ وہ خوددار بنیں، وہ خود مختار بنیں، وہ ان انتظامیہ کے یا لوگوں کے محتاج نہ ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے پاکستان مومن لیگ کی ممبرشپ کا مہم کا آغاز کیا ہے۔ تو آپ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے یہ چند اغراض و مقاصد، کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں ہیں، کوئی لمبا چوڑا منشور نہیں ہے، الحمدللہ کوئی اس میں مسلکی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی تفریق نہیں ہے، صرف مختصر سی بات ہے کہ سیاست کے بارے میں یہ شعور دلانا کہ یہ دین اسلام کا شعبہ ہے، یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی الگ مذہب نہیں ہے، اور اس کے سب سے زیادہ اہل علماء ہیں، دین کے پہرے دار ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں۔ اس لیے ان کو اس دائرے میں لانا، اور پھر علماء، مدرسین، ائمہ مساجد کو روزگار فراہم کرنا، ان کے لیے تجارت کے مواقع فراہم کرنا، تاکہ وہ خود دار اور خود مختار بنے۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں تو آپ کو پاکستان مومن لیگ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ملک کے جس علاقے سے بھی رہتے ہیں،
آپ ممبرشپ فارم حاصل کریں، اس کو پر کریں تاکہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس وطن کو سلامت رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، خوشحال رکھے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔